السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین, آج سپریم کورٹ میں 5 رکنی لارجر بینچ جس کو چیف جسٹس گلزار احمد ہیڈ کر رہے تھے, آج صدارتی ریفرنس جو سپریم کورٹ میں دائر ہوا تھا اور جس میں سپریم کورٹ کی صلاح مانگی گئی تھی, اوپینین مانگی گئی تھی کہ آنے والے جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے, یعنی خفیہ رائے شماری سے ہوں, یا کہ اوپن بیلٹ سے یا شو آف ہینڈ سے ہوں. تو آج جو کارروائی ہوئی اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے, لیکن پہلے سے میں آپ کو ذرا بتا دوں, ایک بیک گراؤنڈ ذرا بتا دوں کہ اس پہ پچھلی سماعت پہ سپریم کورٹ نے تمام ایڈوکیٹ جنرلز, صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز, اٹارنی جنرلز, اسلام آباد کے ICT کیپٹل ٹیریٹری کے AG سے سیناپسس مانگے تھے, ریٹن سیناپسس مانگے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس معاملے میں ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. تو گزشتہ دن گورنمنٹ آف پنجاب نے, KPK نے, ان لوگوں نے اپنی سیناپسس جمع کرا دیے تھے کورٹ میں, اور انہوں نے حکومت کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے حکومت کو سپورٹ کیا تھا اس ریفرنس میں, تاکہ آنے والے سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ یعنی اوپن بیلٹ سے, شو آف ہینڈ سے کرائے جائیں. تو آج سماعت تھی. آج اٹارنی جنرل صاحب خالد جاوید صاحب بھی کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کورٹ کو کہا کہ وہ تیار ہیں اپنے آرگومنٹس دینے کے لیے, خاص طور پر جب کورٹ نے پچھلی سماعت میں ان کو کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کی مینٹینیبلٹی, یعنی اس ریفرنس جو ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں, اس پہ آج اٹارنی جنرل نے دلائل دیے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم کورٹ کی تفصیلات بتائیں آپ کو, اس وقت میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ عبدالحسیب بٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈان کے سینئر رپورٹر ہیں. انہوں نے آج اس کارروائی دیکھی, ہم نے بھی یہ کارروائی دیکھی سپریم کورٹ کی. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آج کی کیا کارروائی کیا ہوئی, اور اس کے حوالے سے کچھ وکلاء حضرات اور کچھ JUI کی طرف سے بھی کامران مرتضیٰ پیش ہوئے, JUIF کی طرف سے انہوں نے اس ریفرنس کی مخالفت کی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو آئیے عبدالحسیب بٹی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حسیب بٹی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سر یہ بتائیں کہ آج جب سماعت شروع ہوئی تو تمام لوگ, کچھ وکلاء, رضا ربانی صاحب بھی پیش ہوئے, انہوں نے کیا کیا کہا عدالت؟ دیکھیے, رضا ربانی صاحب اور اس کے علاوہ کامران مرتضیٰ جنہوں نے JUI کی طرف سے جمع کروائے تھے اپنی جو پٹیشن کا حصہ بنے ہیں, اس کے اندر ان کا یہی موقف تھا کہ جی حکومت کے پاس یا صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بھیجے, اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. JUIF کا کامران مرتضیٰ ان کی طرف سے آئے تھے, جبکہ دوسری طرف جو رضا ربانی ہے وہ انڈیویجولی اپنی طرف سے پیش ہوئے تھے ایز اے سینیٹر, انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا. اب اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے, جبکہ ایک قمر صاحب ہیں, قمر افضل جو سینئر وکیل ہے سپریم کورٹ کے, پنڈی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے اس میں حکومت کی حمایت کی ہے, اس ریفرنس کی حمایت کی ہے. جو آج کا لب لباب یہ تھا کہ آج چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جن لوگوں کو, بلکہ پبلک ایٹ لارج بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس میں آنا چاہیں تو آئیں, تو آج اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے, اور نہ ہی سندھ حکومت کی طرف سے اس میں اپنا جو جواب جمع کروایا گیا یا اپنے آرگو اس کے اندر جمع کروائے گئے. اسی طرح بلوچستان کی طرف سے بھی ابھی تک نہیں جمع ہوا, لیکن بلوچستان کا یہی ہمیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ بلوچستان بھی حکومت کا ساتھ دے گا. بلوچستان کی طرف سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جو ہے نا اعظم سواتی صاحب جو ہے نا وہ پیش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا جس کو گورنمنٹ کے جو سٹانس جو کیا ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایک ہفتے کا ٹائم دیجیے, ہم اس پہ. دوسرا ایڈوکیٹ جنرل سے جناب سلمان طالب الدین صاحب نے, انہوں نے بھی وقت مانگا ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اپوز کریں گے. بہرحال حسیب بٹی صاحب, میں آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں. بہرحال اب تک تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ سوائے یعنی تمام صوبوں نے, پنجاب نے, KPK نے, اسلام آباد نے, کیپٹل ٹیریٹری نے, اور وفاقی حکومت تو واقعی جو جنہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے, اب انہوں نے تو اب رضامندی اظہار کی اور وہ کورٹ کو کہا ہے کہ آپ جو ریفرنس فائل کیے اس کو آپ اس کا جواب دیں, اور اس کو جو ہے نا اس کو جو اوپن بیلٹ کے ذریعے جو انتخابات ہیں وہ کرنے چاہیے. اب سندھ حکومت کا اب ایک ہفتے کا ٹائم مانگا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اب کچھ اور بھی اس میں آئیں گے. ابھی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے بھی آئیں گے, پروونشل اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے بھی آئیں گے. حسیب بٹی صاحب, آج تو اٹارنی جنرل نے اس پہ قابل سماعت پر اس کا انہوں نے آرگومنٹ شروع کر دیے ہیں, اور انہوں نے مختلف حوالے دیے ہیں, خاص کر جو کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں 186 کے تحت یہ ریفرنس فائل کرتا ہے. اور اس میں پھر 186 میں پھر یہ بھی ہے ناظرین کہ جو صدر صاحب جو بھی رائے مانگتے ہیں, چاہے اس کا تعلق جو ہے اس کا پبلک انٹرسٹ سے ہو, رفاہ عامہ سے ہو, اور
کویسچن آف لا جس میں ایک لیگل کویسچن اٹھایا گیا ہو تو وہ اس پہ 186 کے تحت صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رائے مانگ سکتے ہیں. اور اس پر اٹارنی جنرل نے آج کچھ مختلف حوالے بھی دیے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی ریفرنسز فائل ہوئے ہیں وہ حسیب بھٹی صاحب سے ہم پوچھیں گے. حسیب بھٹی صاحب ایک تو انہوں نے واضح کیا حسبہ بل کے بارے میں کہا تھا. حسبہ بل 2005 میں اس میں بھی ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا. اس میں بھی پھر کورٹ نے کہا تھا رولنگ دی تھی کہ اس طرح کی کوئی جب پبلک انٹرسٹ میں ہو یا کویسچن آف لا ہو تو اس پہ پھر وہ اپنا کورٹ جو ہے وہ رائے دے سکتی ہے. دوسرا وہ ایک بنگلہ دیش کا بھی حوالہ دیا وہ کیا تھا. دیکھیے بنگلہ دیش کو جس وقت پاکستان سے علیحدگی ہوئی تھی تو اس کے بعد ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ اس وقت چلی تھی کہ بنگلہ دیش کو ماننا چاہیے, پاکستان اس کو ریکگنائز کرے یا نہیں. اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اور سپریم کورٹ نے پھر اس وقت دوبارہ یہ بھجوایا, کیونکہ اس وقت جو صدر پاکستان جو ریفرنس بھجواتے تھے یا جو اسمبلی کچھ قانون سازی کر سکتی تھی اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ کوئی اپنا حصہ الگ ہوا ہو تو اس کو مانا جائے. اس حوالے سے کیونکہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بالکل سائلنٹ تھا, تو اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا 1973 میں, تو اس وقت سپریم کورٹ میں آئے. سپریم کورٹ نے دوبارہ بھیجا کہ جی آپ کر سکتے ہیں لیجسلیشن, اس کی آپ قانون سازی کریں, اور اس وقت قانون سازی کے بعد پھر بنگلہ دیش کو مانا گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی, ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھوڑا سا وہ ریوزٹ کا جو ریوزٹ کا آصف علی زرداری کے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں پہلے اس کو اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر کے وہ سپریم کورٹ بھجوائی گئی, صدر پاکستان کی طرف سے پھر آیا تھا. تو یہ وہ ایک ڈفرینٹ ہے, وہ ابھی تک پینڈنگ ہے, لیکن اس سے پہلے کئی اور چیزیں جو ہیں وہ یہاں آ چکی ہے, صدر پاکستان بھیج چکے ہیں, اور اس کے اوپر کچھ چیزوں کے اوپر تو اپنی رائے انہوں نے دی, اس کو دوبارہ لیجسلیشن کے لیے اسمبلی کو ریفر کیا. اچھا حسیب بھٹی صاحب ایک جو خاص نقطہ ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے کیس میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور کورٹ جو ہے عدالتیں جو ہے نا وہ اس کو انٹرپریٹ کرتی ہیں لاس کو. تو ابھی یہ جو سوال اٹھے گا مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ جے یو آئی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ بجائے یہ کہ گورنمنٹ کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا تو اس کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اب جو پارلیمنٹ میں ظاہر اگر یہ لیٹ سپوز اگر یہ کورٹ کہے کہ یہ پارلیمنٹ کرے تو پارلیمنٹ تو بھی پھر وہی بات ہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ آئین سازی قانون سازی پارلیمنٹ کرتی ہے اور اس کی جو قانون سازی وہ کرتے ہیں اس کی قانون کی پھر تشریح کرنا جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے, 226 کے اندر تو واضح لکھا ہوا ہے جو بھی ہے آئین کے اندر وہ ساری ہے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے یہ الیکشن ہوتا ہے, قومی اسمبلی کا ہو یا سینٹ کا ہو. لیکن یہاں پر مسئلہ آ جاتا ہے آج کل کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے, آپ اس میں دیکھیں حکومت کے پاس اتنی اپنی میجورٹی نہیں ہے, دونوں ایوان کو بھی اگر ملائے تو تب بھی وہ 2/3 میجورٹی ان کی نہیں بنتی. اس لیے وہ اپوزیشن جو ہے وہ تیار نہیں ہے. لہٰذا عمران صاحب نے پھر یہ سوچا ہے, عمران حکومت نے, کہ اس کو کیوں نہ سپریم کورٹ کے پاس بھجوایا جائے اور سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رائے لی جائے کہ کیا اس کے لیے قانون سازی ضروری ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے اندر کیبنٹ اس کو چینج کر سکتی ہے. آپ دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جب اسپیشلی دو بڑی جو سابقہ بڑی جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی یہ آخری شک ہے یہ کہ جی آئندہ کے لیے جو سینٹ کا الیکشن ہوگا وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوگا بلکہ اوپن ہوگا, تاکہ اس کے اندر جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کے ممبران خرید و فروخت کرتے ہیں, 25-30 کروڑ روپیہ ایک سیٹ کا وہ لیا جاتا ہے, اس کا راستہ روکا جا سکے اور اپنی زیادہ سے زیادہ سیٹیں بڑھا سکے. اس دفعہ کی بات ہے, یہ جو ابھی الیکشن آ رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اس لیے اپوز کر رہی ہے کہ اس کی 2 سیٹیں بڑھ سکتی ہیں. وہ کچھ ایسے لوگ ہیں اسپیشلی بلوچستان سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایزی ٹارگٹ ہے ان کا, کیونکہ وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک ووٹ ہے اور ایک بندے کو 25 کروڑ دے کے اس کو اپنی طرف لانا آسان ہے. بلوچستان سے کرتے ہیں, کے پی میں کرتے ہیں, اس لیے کہ کے پی میں بھی تھوڑے پنجاب اور سندھ کی نسبت کم ووٹ ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ نے جو یہ والا پتہ کھیلا ہے, اس پتے میں دونوں طرف سے اگر گورنمنٹ یا یہ یہاں سے یہ ریفرنس پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو پھر بھی ون ہے,
اگر سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے تب بھی ون ہے. وہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت بظاہر تو ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم کو بڑے مشکل میں ڈال دیا ہے. اگر پی ڈی ایم یا اپوزیشن جماعتیں اس کو مانتی ہیں اوپن بیلٹ کو تو عمران خان صاحب کی وزیر اعظم صاحب کی بلے بلے جیت ہو جاتی ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے. اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو پھر بھی ساری دنیا تنقید کا نشانہ بنتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا گھڑ سواری کا یہ جو ہے نا اور ایک اور چیز ہے اس میں, لوٹاکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک اور چیز اس میں ایک اور بھی ہے, لوٹاکریسی کو پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کل کلا حکومت کے پاس میجورٹی آتی ہے. میجورٹی جب بھی آتی ہے نا پاکستان میں جس پارٹی کی بھی آتی ہے نا تو باقی سارے کہتے ہیں جی اس نے الیکشن ریگ کیا ہے, یہ سلیکٹر ہے یا اس طرح کے. اب حکومت کے پاس ہے کہ یہ بھی ہاتھ آ جائے گا جی ہم نے تو کہا تھا آپ کو آ جائیں. اب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر دو صورتوں میں ون ون پوزیشن ہے گورنمنٹ کی. گورنمنٹ نے جو یہ ریفرنس بھجوایا ہے یہ بڑا سوچ و بچار کے بعد مجھے لگتا ہے یہ میرا اوپینین ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا سوچا ہے, سوچ کے یہ پتہ کھیلا ہے اور اس کے اندر ہر دونوں صورتوں میں گورنمنٹ ون ون پوزیشن میں ہے. بہت شکریہ حسیب بٹی صاحب. جی ناظرین, ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا. بہرحال جو بھی ہے یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ ایک تقدس امانت ہوتا ہے ایک ریپرزنٹیٹو پبلک ریپرزنٹیٹو کو. یعنی ہم ووٹر ہیں, ہم اپنے بندوں کو الیکٹ کرتے ہیں, ان کو اسمبلیاں بھجواتے ہیں اور اگر وہ کل پھر اپنی وفاداریاں چینج کرتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا اپنے مفاد کے لیے یہ کروڑوں میں یہ ووٹ بیچتے ہیں تو یہ صرف پارٹی کے ساتھ اپنے لائلٹیز یعنی اپنی جو لائلٹیز جو ہے وہ صرف ان کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے بلکہ یہی ریپرزنٹیٹو, یہی عوامی نمائندے, یہی ایم این ایز, ایم پی ایز, یہ عوام کے بھی جو ہیں وہ عوام کے بھی جو ہیں یہ مجرم ہیں کیونکہ عوام ہی ان کو الیکٹ کرتے ہیں. اور اگر جب یہ ہمارے ووٹ کے ساتھ پھر یہ غداری کرتے ہیں تو یہ نہ صرف اس الیکشن کی یا اس جمہوری پروسیس کی نفی کرتے ہیں بلکہ عوام کے جو ووٹ ہوتا ہے, جو جب الیکشن آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ووٹ ایک تقدس امانت ہے, مقدس امانت ہے, اپنے ووٹ کا جو ہے نا صحیح استعمال کیجیے گا. یہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کے دوران الیکشن کمیشن یہ اشتہارات چھپواتے ہیں, اخباروں میں بھی آتے ہیں, ٹیلی ویژن میں بھی آتے ہیں اور عوام کو آگاہی کرتے ہیں کہ آپ اپنا ووٹ کا فریضہ استعمال کریں. لیکن جب عوام اپنا ووٹ کا فریضہ استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کو, ان پبلک ریپرزنٹیٹو کو, انہی عوامی نمائندوں کو جب اسمبلیاں بیچتے ہیں اور جب سینٹ کے انتخابات آتے ہیں تو یہی عوامی نمائندے نہ صرف اپنی پارٹیوں سے وفاداری چینج کرتے ہیں بلکہ عوام کے بھی مجرم ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اس ریفرنس کا کیا نتیجہ آئے گا, سپریم کورٹ اس پہ کیا کہے گی. جس طرح ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ پچھلے بھی بہت سے پہلے ریفرنس فائل ہوئے ہیں اور انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا ہے. بہرحال بات جو بھی ہو یہ بات ہے ڈیموکریسی کی خوبصورتی کے لیے, جمہوریت کی خوبصورتی کے لیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پہ کس طرح عمل ہوتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن صرف بات یہی ہے ناظرین کہ یہ نمائندے کم از کم اپنا ضمیر نہ بیچیں, اپنا ووٹ نہ بیچیں اور دوسری جانب عوام کا وہ تقدس, عوام کا وہ اعتماد نہ بیچیں جو انہوں نے ان پہ کرتے ہیں. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے آگاہ کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.